بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایات تو ایسے کہتی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے اگر خدا کی راہ میں دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو انسان ذرا سا کچھ کرتا ہے تو اتنا گاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ساری نیکی کدھر چلی گئی؟ کسی کی مدد کی ہے، احسان تھوڑی کیا، معاملہ خدا سے ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بی بی نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت، سائل آتا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام امام کے پاس آتا ہے، امام اس کو دروازے کے پیچھے سے دیتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ بھی اس کے سامنے نہیں لا رہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا میں اس کے آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی یہ تربیت ہے، یہ بیوی کی تربیت ہے، یہ انہوں نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے۔ اس لیے تربیت اولاد میں صدقہ دینا بچوں کے ہاتھ سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں صدقہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے کروائیں۔ کیوں؟ تاکہ بچپن سے اس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو۔ خوب یہ سوسائٹی کی بقا اور سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے یہ اصول ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا مادی پرست اور میٹرلسٹک ہوتی جا رہی ہے، جہاں صرف خود غرضی ہے، جہاں صرف میری ذات ہے، جہاں انسان جو ہے وہ دینا کم لینا زیادہ پسند کرتا ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ سوسائٹی کبھی بھی بقا نہیں کر سکتی۔ جب آپ باہر کا معاشرہ دیکھتے ہیں کہ جو دور سے بہت آپ کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی بیس کھوکھلی ہے۔ وہاں پر عموم طور پر لوگ اس طرح نہیں ہوتے کہ لوگ اللہ جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں جاتے ہیں، وہاں ایسے نہیں ہوتا کہ مثلا 2-3 دوست بیٹھے ہیں تو چلے ایک بولتا ہے کہ آج میری طرف سے، ایسا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو امریکن سسٹم ہے یہ وہیں سے آیا ہے کہ ہر کوئی، کیوں؟ کیونکہ یہاں کنیکشن نہیں ہے، سوسائٹی کی بقا نہیں ہے۔ معاشرہ بقا کے لیے کنیکشن چاہتا ہے، رابطہ چاہتا ہے۔ خوب یہ رابطہ گھر سے بنتا ہے۔ جب ایک گھر میں رہنے والے افراد کا آپس میں اچھا رابطہ نہیں ہے، باپ اولاد سے نہیں بات کرتا، ملتا نہیں ہے، ماں باپ رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں، کوئی اپنے پھوپھی سے صحیح نہیں ملتا، کوئی اپنی خالاؤں سے صحیح نہیں ملتا، کوئی اپنے چچاؤں کے ساتھ، خوب آپ کیسے سوسائٹی فارم کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ کل آپ امام کی حکومت میں جب ہم سب جائیں گے تو کیسے سوسائٹی بنائیں گے؟ جب آج ہم لوگ 4 رشتہ دار آپس میں نفرتیں کرتے ہیں تو کیا امام کی حکومت میں ہم لوگوں سے محبت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوسائٹی ہم نے خود ڈیولپ کرنی ہے۔ یہ معاشرہ کہ جہاں امام ظہور فرمائیں گے یہ ہم نے خود بنانا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے فاطمی گھر کی ضرورت ہے۔ فاطمی گھر وہی ہے کہ جہاں جو ہے وہ اولاد کی بھی تربیت بہتر ہے، شوہر کے ساتھ رابطہ بھی بہتر ہے، اور باپ کے ساتھ ایک بیٹی بھی سب سے بہتر طریقے سے رہتی ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سارے کنیکشن مضبوط ہونے چاہیے۔ آپ معاشرے کے اندر کہ جو اس ٹائم سب سے زیادہ پرابلم ہے، اگر آپ ریشیو نکالیں سوسائٹی کا تو اس ٹائم سوسائٹی میں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ رشتوں کے اندر ہے۔ طلاق کا جو اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت جلدی ڈائیورس سوسائٹی کے اندر ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ تربیت نہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹی کی تربیت ہی نہیں کرتے کہ بیٹا جس گھر میں آپ جا رہی ہیں یہ گھر آپ کا اپنا ہے، یہاں ذرا سی ناچاکی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو سب سے پہلے گھر والے جو ہیں وہ بیٹی کا گھر برباد کرنے کو تیار ہیں، چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی معاشرہ اس پہلے زمانے میں بزرگ بیٹھے ہوئے کیا سنتے تھے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ بیٹا اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی واپس آئے۔ جب آپ یہ سٹرکچر اور سوچ اس کو دیں گے تو وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے گی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہماری تربیت ماں باپ کم، ٹی وی ڈرامے زیادہ لگ رہے ہیں۔ آج معاشرے کی جو توڑ پھوڑ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سوسائٹی، یہ سوشل نارمز ہیں۔ مگر کیا اس زمانے میں حالات خراب نہیں تھے؟ مگر کیا اس زمانے میں خاتون کا کردار آپ کے سامنے ہے؟ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، خاتون کے ساتھ کس طرح کردار، لیکن اس
جہالت کے معاشرے میں رسول خدا نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہو گئی، یعنی اول حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی خواتین کی سردار ہو گئی۔ اب یہ کردار بنائے جا سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے معصوم کے مقام پہ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن سیرت تو انہوں نے بتائی ہے۔ اور یہ دفاع کہ جو بہرحال میں نے شروع میں کہا کہ خاتون نے اپنا کردار، جو سب سے زیادہ بہرحال ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، وہاں پر امامت کا دفاع بہت امپورٹنٹ ہے، اور خواتین قرآن کے اندر یہ دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ حضرت آسیہ نے کیا، حضرت مریم نے کیا، اور اس کے بعد بہرحال حضرت خدیجہ نے کیا، اور پھر سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے، شخص راوی ہے، صحابی ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بیوی جنگ احد کے شہداء کی قبر پہ بیٹھی، بیوی کی زندگی میں روٹین تھی، وہ جاتی تھیں اور قبروں پر بیٹھتی تھیں اور بہرحال وہاں پر ذکر کرتی تھیں۔ تو صحابی نے دیکھا کہ میں وقت جو ہے وہ غنیمت ہے، میں سوال کر لوں، تو سوال کیا بیوی سے کہ اگر مولا کائنات حق پر ہیں حضرت علی، تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا، یعنی قیام کیوں نہیں کیا؟ تو بیوی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ امام کی مثال کعبے کے جیسے ہوتی ہے، کعبہ چل کر لوگوں کی طرف نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی خود لوگوں کو طواف کرنا ہے، لوگ آئیں گے تو امام قائم ہوگا۔ امام ہے، کوئی نہ بھی مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے تو بھی میرے حقیقت پر کوئی فرق آنے والا نہیں۔